اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تفسیر سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ اول بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیہ شریفہ میں اس کا معنی یہ ہے کہ آغاز ہے قرآن کریم میں جو بسم اللہ ہے سورہ فاتحہ کے آغاز میں، اس بسم اللہ کا معنی یہ ہے کہ آغاز ہوتا ہے قرآن کا، کلام خدا کا، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، جو صاحب رحمت رحمانیہ اور صاحب رحمت رحیمیہ ہے۔ اسم اللہ کے نام سے آغاز ہوتا ہے۔ اشارہ ہوا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کلام خدا اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور اس بات کے لیے اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے کہ یہ ہدایت اللہ کی جانب سے ہے، اور اس ہدایت کا مقصد انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جس نام سے کام شروع ہو، جس نام سے کسی امر کا و کسی عمل کا آغاز ہوتا ہو، وہ نام فقط تبرک کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس نام کی حکمت یہ ہے کہ اس کام کا محرک، اس نام کے پیچھے جو عامل کار فرما ہے وہ یہی نام ہے یا صاحب نام ہے، اور اس نام کا مقصد، اس کام کا مقصد بھی اسی نام سے جڑا ہوا ہے، اسی نام کے ساتھ اس کا ایک تعلق بھی ہے۔ اور وہ نام اللہ کا نام ہے۔ اللہ لفظ جلالہ خود اسماء حسنہ حق تعالی میں سے جامع ترین نام لفظ شریف و اسم شریف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک منفرد خصوصیت کا حامل اسم ہے، اللہ کے ناموں میں سے، مقدس ناموں میں سے۔ چونکہ اس اسم کے ذریعے، اس نام کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب، اور یہ نام انسان کو رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، وہ ذات جس کے جو جامع ہے جمیع صفات کو اور جامع ہے جمیع کمالات کو۔ حق تعالیٰ کی صفات کے لیے علیحدہ نام ہے، ہر صفت کے لیے، اور ہر کمال کے لیے ایک علیحدہ عنوان ہے، نام ہے، لفظ ہے، جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے، انسانی ذہن کی اور انسانی ادراک اور فہم کی رہنمائی کرتا ہے اس کمال اور نام کی جانب۔ اللہ، یہ لفظ یا یہ نام اللہ کی ذات کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ خب یہاں ایک بات خود لفظی بات ہے کہ یہ لفظ تشکیل کیسے پایا ہے، اس لفظ کی لغوی ترکیب کیسے ہے، اور پھر اس کا معنی کیا ہے۔ اور یہاں پر اس بسم اللہ، اس آیہ شریفہ میں جو قرآن کریم کی پہلی آیہ ہے اور پہلی سورہ کی پہلی آیت ہے، سورہ مبارکہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ سے کیا مراد ہے؟ لفظ اللہ لفظی طور پر یہ الہ، لفظ الہ سے اللہ بنا ہے۔ اصل لفظ الہ ہے، الف لام ہے، اور اردو ایجے کے مطابق
ہا عربی حروف کے ناموں کے مطابق، الف لام ہے اردو ہجے کے مطابق ان سے الہ بنا ہے۔ چونکہ بعض اوقات ہم عربی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور اردو دان طبقہ اس سے نہیں سمجھتا کچھ بھی کہ کون سا مثلا لفظ جو عربی ناموں سے پکارے جاتے ہیں جیسے ہا با تا، تو یہ مدارس کے لوگ تو سمجھتے ہیں جنہوں نے تجوید کا قاعدہ یا قرآن کی کوئی متعلقہ کتاب پڑھی ہوتی ہے قواعد، لیکن عام لوگ جنہوں نے اردو پڑھی ہوئی ہے ان کے نزدیک یہ الف بے ہے، الف با نہیں ہے۔ الف با عربی میں ہے اور الف بے اردو میں ہے۔ چونکہ مخاطبین ہمارے اردو ہیں اس وجہ سے ان کے احترام میں یہ اشارہ ہے کہ انہیں پتہ چلے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہے الف لام ہے، الہ سے اللہ تشکیل پایا، لفظ اللہ بنا ہے۔ الف لام الہ کے اوپر الف لام اضافہ ہوا ہے۔ یہ الف لام بھی عربی زبان میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دو حرف سے مل کر بنا ہوا ایک لفظ کہہ لیں یا ایک حالت جو اکثر عربی الفاظ کے اوپر، اسماء کے اوپر یہ دو حرف عارض ہوتے ہیں، الف اور لام مل کر ال بن کر، یا الف لام دونوں طاری ہوتے ہیں۔ جیسے کتاب کو الکتاب کہتے ہیں، انسان کی جگہ الانسان، یا قلم کی جگہ القلم، مکان کی جگہ المکان، زمان کی جگہ الزمان، عصر کی جگہ العصر۔ یہ الف لام بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن یہاں نہیں ہم الف لام سے بحث کریں گے۔ آگے جا کر کسی مناسب موقع پر انشاءاللہ الف لام کی طرف اشارہ کریں گے کہ عربی زبان میں اس کی کیا خصوصیت ہے اور اردو میں اس کا متبادل کیا بنتا ہے۔ اردو میں بھی ایسا ہی ہے، کسی لفظ کو اگر نمایاں کرنا چاہتے ہوں ہم، اس کی کوئی خصوصیت ہم بیان کرنا چاہیں تو ساتھ اس کے کوئی لاحقہ لگاتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ عربی زبان میں وہ خصوصیت الف لام کے ذریعے سے بتائی جاتی ہے۔ الف لام کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے اور اپنے اس لفظ کے اوپر جس کے اوپر داخل ہوتا ہے الف لام اضافہ ہوتا ہے، مدخول اس کو کہتے ہیں، الف لام کا مدخول اس کے اندر موجود ایک خصوصیت کی حکایت کرتا ہے الف لام۔ الہ اصل لفظ ہے، نام ہے، اور اس کے اوپر الف لام اضافہ ہوا ہے تو الہ بنا ہے۔ یہ مشہور لغویین کے قول کے مطابق اور معروف قول جو مفسرین میں اور لغت شناسوں میں عربی زبان کے ماہرین اور علماء کے مطابق ہے، ورنہ شاذ اقوال بھی ہیں کہ اللہ الہ نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک لفظ ہے، جامد ہے، کسی سے آگے مل کر نہیں بنا۔ اس قسم کے اقوال بھی موجود ہیں لیکن قابل اعتنا نہیں ہیں، چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف دعوے ہیں، احتمالات ہیں، اور ان دعاوی کے پیچھے کوئی ایسا مدرک نہیں ہے موجود۔ مشہور قول کے مطابق اللہ الہ تھا، لفظ اللہ، اور الف لام اس پر داخل ہوا تو الف لام سے یہ ایک اس کے اندر خصوصیت پیدا ہوئی کہ دو الف اس کے اندر جمع ہو گئے، ایک الہ کا اپنا الف تھا اور ایک الف لام کے پہلے جو الف آیا ہے، تو اگر اس کو پڑھا جاتا تو الہ ہی پڑھنا تھا، الف لام کے آنے کے بعد الہ ہی تلفظ ہونا چاہیے تھا، لیکن الہ کے بجائے اللہ کہہ دیا گیا ہے یا اللہ کہا جاتا ہے۔ الف لام سے پہلے ایک الف ہے اور لام کے بعد ایک الف تھا، الہ کا الف، وہ الف بیچ میں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کی دلیل یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ کثرت استعمال سے جب ایک لفظ
زیادہ اس کا استعمال عام ہو جائے اور کثرت سے استعمال ہو تو استعمالی حالت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ارتکاز میں ہوتا ہے یہ سب کچھ، لہذا تلفظ میں نہیں آتا ایک حرف، اور استعمال میں اسے ذکر نہیں کیا جاتا سہولت تلفظ کے لیے، سہولت تکلم کے لیے، سہولت ادائیگی کے لیے۔ پہلے اسے بیان میں ساکت کیا جاتا ہے، جس طرح سائلنٹ حروف، خاموش حروف یا مسکوت حروف ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں، انہیں لکھا جاتا ہے لیکن ادائیگی کے وقت، پڑھنے کے وقت انہیں پڑھا نہیں جاتا۔ اور یہی حروف جو پہلے بولنے میں نظر انداز ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ لکھنے میں بھی یہ متروک ہو جاتے ہیں، لکھائی میں بھی نہیں آتے اور ان کے بغیر لفظ کو لکھا جاتا ہے۔ اصل میں یہ الہ تھا اور رہ گیا، الہ کا الف کثرت استعمال سے یہ حذف ہو گیا، ہٹا دیا گیا، اور الف لام، الف اور لام جو اس کی خصوصیت کے لیے اس کے ساتھ جوڑا گیا تھا، یہ اب الہ پر یعنی لا پر داخل ہو گیا، تو دو لام اکٹھے ہو گئے، ایک الف لام کا لام اور ایک الہ کا لام، الف ہٹنے کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں لام اکٹھے ہو گئے۔ اور اس طرح سے اگر ایک لفظ، ایک حرف کسی لفظ کے اندر کسی واسطے کے بغیر اکٹھے ہو جائیں تو انہیں قاعدہ عربی کے مطابق یا لغت کے قاعدے کے مطابق ایک دوسرے میں مدغم کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اندر انہیں جوڑ کر اور شد لگا دی جاتی ہے۔ یہ شد علامت ہوتی ہے کہ یہاں دو حرف ہیں، ایک حرف نہیں ہے، جیسے مدہ، شد کے ساتھ جب کہیں مدہ یعنی دو دال ہے، مددہ تھا اصل میں، تو دال کو دال یوں بھی تلفظ کر سکتے تھے مددہ، لیکن مددہ تلفظ آسان نہیں ہے، فصیح نہیں ہے، اس وجہ سے دو دال کو دال میں جوڑ کے، دال کو دال کے اندر داخل کر کے مدغم کر کے اوپر علامت لگا دیتے ہیں شد کے یہاں دو حرف ہیں۔ اسی طرح اللہ کے اوپر جو شد ہوتی ہے یہ اسی بات کی علامت ہے کہ یہاں دو لام ہیں اور آپ ان کو شد کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ۔ یہاں پر باس ہماری الہ میں نہیں ہے، الہ کی باس علیحدہ کریں گے ہم، الہ کا مطلب کیا ہے، الہ کا مدلول کیا ہے، جو کہ الہ کا لفظ قرآن کریم کے ہدایت میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ سب سے بنیادی کلید ہدایت قرآن میں لفظ الہ ہے۔ الف لام کے ساتھ ہو اللہ، یا الف لام کے بغیر ہو الہ، جیسا کہ بہت ساری آیات میں، سینکڑوں آیات ایسی ہیں قرآن کریم میں جن میں لفظ الہ استعمال ہوا ہے الف لام کے بغیر، اور ایسی ہزاروں آیات ہیں جن میں الف لام کے ساتھ آیا ہے، اللہ کی صورت میں آیا ہے۔ لہٰذا یہ دو چونکہ علیحدہ ترکیبیں بنتی ہیں، دو لفظ مستقل بنتے ہیں، ایک الہ ہے الف لام کے بغیر جن آیات میں استعمال ہوئے، جیسے لا الہ الا اللہ، یہاں پر الہ بعد میں یعنی دونوں لفظ آ گئے ہیں، الہ بغیر لام کے بھی آ گیا ہے اور الہ لام کے ساتھ بھی، الف لام کے ساتھ بھی آیا، اللہ کی صورت میں بھی آیا ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی کہ الہ کا مطلب کیا ہے۔ یہاں ہم اللہ کا معنی سمجھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ سے کیا مراد ہے۔ لفظی طور پر، لغوی طور پر اللہ الہ سے بنا ہے، الف لام اس پہ چڑھایا گیا ہے اور قاعدہ عربی کے مطابق اللہ بن گیا ہے۔ معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، چونکہ تفسیر میں ہمیں مراد اصل میں تلاش کرنی ہے، اور باقی قواعد لغوی و قواعد ادبی و قواعد علوم دیگر وہ ہم سب مراد کی تلاش میں اور مراد کی فہم کے لیے بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں نہیں کہ عربی قواعد اس طرح سے تطبیق کریں کہ مراد گم ہو جائے اور صرف قواعد بیان کر کے ہم اس کا نام تفسیر رکھ دیں، جیسا کہ کیا ہے بعض نے، کہ اللہ کی ادبی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، اس کا مبنی لغوی بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے قواعد
صرفی بیان کیے گئے ہیں، قواعد نحوی بیان کیے گئے ہیں، اور اسی پر بات ختم کر دی گئی ہے کہ یہ لفظ بنا کیسے ہے، اس لفظ کے اندر تبدیلیاں کیا آئی ہیں، کس قاعدے کے تحت آئی ہیں، کون سا قاعدہ ان حروف اور الفاظ کے اوپر تطبیق ہوا ہے، اور اس کو تفسیر کی باعث شمار کر دیا گیا ہے۔ نہ تفسیر سے مراد کشف مراد ہے، آیت کی مراد کیا، معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس آیا میں اس لفظ سے کیا مراد ہے، اور اس لفظ کو جس دیگر الفاظ کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا، جملہ بنایا گیا ہے، آیت بنائی گئی ہے، یہ لفظ تنہا کیا معنی رکھتا ہے، اور اس جملے کے اندر کیا معنی رکھتا ہے، اور مراد کیا ہے، یہ ضروری ہے جاننا۔ اور وہ جو ہدف ہے قرآن کا ہدایت، وہ اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں پر اس لفظ سے یہ ہے، اور یہ انسان کو سمجھانا مقصود ہے، انسان کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ یہ مراد یہاں پر واضح ہے کہ اللہ کی ذات مراد ہے۔ لفظ اللہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی جاتی ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں یہ مراد لی جاتی کہ اللہ، لفظ اللہ حق تعالیٰ کی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے، باقاعدہ لغت میں اس ذات کے لیے مخصوص قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے دلالت نہیں ہے اس کی، اللہ، لفظ اللہ کی ذات خدا پر دلالت اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اللہ، لفظ شریف اللہ، نام شریف اللہ، یہ بھی دیگر اسماء ہی کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ ذات کے لیے یہ لفظ مقرر نہیں ہوا، وضع نہیں ہوا، استعمال نہیں ہوا، وصف کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جس طرح سے دیگر اسماء ہیں، جس طرح رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ایک صفت کے لیے یہ لفظ رحمان مقرر ہوا ہے، یا صفت دیگر ہے، مثلا علیم ہے، حکیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یا صفات ذات ہیں، یا صفات فعل ہیں، لیکن یہ الفاظ صفات الہی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح لفظ شریف اللہ، یہ بھی صفات میں سے ایک صفت کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن خصوصیت یہ ہے اس لفظ کے اندر، ذات کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، حق تعالیٰ کی ذات کے لیے، صفات کے بغیر، ذات محض، اس کے لیے کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں ہوا۔ بعض نے یہ فرمایا ہے، علماء کا قول ہے کہ لفظ ہوا جو آیات کے اندر استعمال ہوا ہے، لا الہ الا ہو، یہ ہوا ذات کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ ذات کی طرف اشارہ ہے، جس طرح کل هو اللہ احد، یہ ہوا ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ خوب، اس میں جب بات آئے گی تو اشارہ کریں گے کہ آیا ہوا ذات کی نشاندہی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن جس طرح قرآن کریم کا فرمان ہے، اور روایات میں ہے، احادیث میں ہے، اور علماء کرام نے اور اہل معرفت نے ذکر کیا ہے کہ ذات حق تعالی، ذات قطع نظر الصفات، ذات محض، ذات صرف، یہ ناشناختہ ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ خود ذات کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی ذات کا علم ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر کو اللہ کی ذات کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ جو علم انسانوں کو حاصل ہے مختلف مراتب کے مطابق، وہ اللہ کی صفات کا علم ہے۔ یہ ذات واجد صفات ہے، متصف بالصفات ہے، کمالات ہیں اس ذات کے اندر۔ اب وہ صفات بعض ایسی ہیں جو فعل حق تعالیٰ سے صفت اخذ کی جاتی ہے، بعض صفات ایسی ہیں جو ذات حق تعالیٰ میں لحاظ کی جاتی ہیں، وہ صفات عین ذات ہوں یا صفات فعل ہوں، یہ انشاءاللہ وضاحت ہوگی بعد میں۔
اس وقت اللہ، لفظ شریف اللہ، لفظ جلالہ سے مراد ہم لینا چاہ رہے ہیں کہ بعض جس طرح ذہنوں میں آتا ہے کہ کہہ بھی دیتے ہیں، قلم میں بھی کہہ دیتے ہیں، سخن میں بھی یہ بات آ جاتی ہے بعضوں کی زبانوں پر کہ لفظ اللہ ذات کے لیے ہے. بھلے مراد ذات ہی ہے لفظ اللہ سے یہاں پر اس آیہ شریفہ میں، لیکن وہ ذات جو جمیع صفات ہو. یہ لفظ صفت کے طور پر تھا جس طرح دیگر صفات ہیں، لیکن اس لفظ کو استعمال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ وصف کے طور پر عربی قاعدے کے مطابق وصف کے طور پر استعمال نہیں ہوا، موصوف کے طور پر یہ صفت استعمال ہوئی ہے. باقی ساری صفات قرآن کریم میں اور نصوص دینیہ میں، نصوص شرعیہ میں جہاں باس ہے معرفت شناسی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باس ہے، یا کلام الہی کی باس ہے جہاں اسماء اللہ کا ذکر ہے، وہاں تمام اسماء الہی بصورت صفت استعمال ہوئے ہیں. یعنی موصوف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے رحمان صفت ہے، رحیم صفت ہے، اور اس کا ایک موصوف ہے. اس سے پہلے یا تقدیر میں ہوتا ہے یا مذکور ہوتا ہے، موصوف ہونا ضروری ہے تاکہ یہ صفت موصوف کے اوپر طاری ہو یا موصوف کی حالت کو بیان کرے. لفظ اللہ صفات کی مانند ہی صفت ہے، لیکن یہ صفت کے طور پہ استعمال نہیں ہوا، موصوف بنا کر یہ وصف بصورت موصوف استعمال ہوا ہے. اس لیے اس لفظ کو ذات کے لیے مخصوص قرار دیا گیا ہے کہ جہاں یہ لفظ استعمال ہوگا اس سے مراد ذات لی جائے گی. ذات کے لیے وضع نہیں ہوا، ذات کے لیے لغتاً مختص نہیں ہے. یعنی عربی زبان میں الہ حق تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں مختص کیا گیا، اس کا ایک اپنا معنی ہے، بیان کریں گے، اور وہ وصف ہے، وہی وصف اللہ کی ذات میں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو الہ کہا جاتا ہے. الف لام کے ساتھ جب استعمال ہو، اللہ بن کے استعمال ہو، تو اس استعمال کو ایسے قرآن کریم میں اور روایات میں استعمال ہوا ہے کہ یہ موصوف بن کر استعمال ہوا ہے. یعنی وصف بن کر استعمال نہیں ہوا اس طرح سے کہ موصوف کوئی اور چیز رکھی گئی ہو. جس طرح اس آیہ شریفہ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم صفت ہیں، موصوف اللہ ہے. اللہ صفت نہیں ہے کسی موصوف دیگر کے لیے، موصوف سوم کے لیے، اور کہیں بھی صفت کے طور پر استعمال نہیں ہوا. جہاں بھی استعمال ہوا یا صفت کے بغیر یا موصوف بن کر استعمال ہوا ہے. اس لیے لفظ اللہ جہاں بھی آتا ہے تو اس سے مراد ذات لی جاتی ہے. خوب یہ ذہن میں رہے، تکرار ہو رہا ہے کہ ذات کے لیے وضع نہیں ہوا، اس کا لغوی معنی بھی ذات نہیں ہے اور اس کا اصطلاحی معنی بھی ذات نہیں ہے، لیکن استعمال ذات کے لیے کیا گیا ہے. استعمالی معنی اس کا ذات ہے، یوں کہہ سکتے ہیں آپ. اس کا موضوع لا ذات نہیں ہے، اس کا مستعمل فی ذات ہے. جہاں بھی لفظ اللہ استعمال ہو تو مراد ذات خدا لی جاتی ہے. ذات کے لیے علیحدہ سے لفظ نہیں ہے، اسی صفت کو جانشین لفظ ذات بنا دیا گیا. کہ کیوں ذات کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے؟ چونکہ اس ذات کی کوئی شناخت نہیں ہے اور وہ ذات قابل توصیف نہیں ہے بغیر صفات کے. جس طرح امیر المومنین علی علیہ السلام نے خطبہ شریفہ نہج البلاغہ میں اسی نقطے کی وضاحت کی ہے. توحید اور توحید خالص، اول معرفت دین کی بنیاد توحید قرار دیا ہے، اور توحید خالص کو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ نفی صفات سے توحید خالص کا حق ادا ہوتا ہے. یہ نفی صفات توحید خالص کا نام ہے، اور نفی صفات سے مراد یہ ہے
کہ صفات علیحدہ اور ذات علیحدہ کر کے پھر ان کو عارض اور موصوف اور صفت اور موصوف بنا کر اگر انسان صفات اللہ کے لیے لحاظ کرے تو یہ خود تغیر، مغایرت اور جدائی پر دلیل ہے، چونکہ ہر وصف گواہ ہے کہ موصوف نہیں ہے اور ہر موصوف شہادت دیتا ہے کہ وہ صفت نہیں ہے۔ کوئی موصوف صفت نہیں ہوتا اور کوئی صفت موصوف نہیں ہوتی۔ صفات علیحدہ ہوتی ہیں، موصوف علیحدہ ہوتا ہے، ذات معروض ہوتی ہے، صفات عارض ہوتی ہیں، اور اس طرح کی ترکیب ذات خدا میں ناممکن ہے کہ اللہ کی ذات معروض ہو اور اس کے اوپر اوصاف عارض ہوں، طاری ہوں، جس طرح انسانوں میں ہوتا ہے یا مخلوقات کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کسی وقت اس صفت سے عاری ہوتا ہے، پھر دوسرے زمانے میں اس کے اندر وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک زمانے میں عالم نہیں ہوتا، پھر پڑھ کے تحصیلات مکمل کر کے تعلیمات اپنی حاصل کر کے عالم بن جاتا ہے، اب یہ صفت عالم کی اس کے اوپر طاری ہو گئی ہے۔ یا پہلے مثلا زوج نہیں ہوتا، شادی کرنے سے زوج کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی دیگر صفات جو انسان کے اوپر پہلے طاری نہیں ہوتی، بعد میں عارض ہو جاتی ہیں۔ صفات جہاں بھی ہوگی موصوف اور صفات میں جدائی ہوگی، ان کے اندر مغایرت ہوگی، اثنینیت ہوگی، اور یہ گواہی صفات کے اندر بھی ہے، موصوف کے اندر بھی ہے۔ اس وجہ سے توحید خالص یہ ہے کہ اللہ کے لیے ایسی صفات لحاظ نہ کی جائیں۔ اگر ایسی صفات لحاظ کر لی گئیں، صفت و موصوف، تو آپ ایک خدا کے قائل نہیں ہوئے، آپ دراصل سینکڑوں اللہ آپ نے مان لیے، چونکہ اللہ کی ذات کی صفات مثلا سینکڑوں کی تعداد میں ہے، یا کہ ہزاروں صفات ہیں اللہ کی، یا معروف جس طرح کہا جاتا ہے کہ 99 صفات ہیں اللہ کی، وہ صفات توقیفی۔ اگر یہی مان لے تو اللہ کون ذات ہے جس کے اندر یہ 99 صفات پائی جاتی ہیں، عدد 99، تعداد، کثرت، اور 100ویں ذات ہے، پس آپ نے در حقیقت 100 الہ تسلیم کر لیے، یہ 100 اللہ آپ نے مان لیے ہیں۔ 99 صفات ہیں اور ایک ان صفات کی معروض ذات ہے، یہ تو توحید نہیں ہوئی، یہ تو آپ توحید کے الٹ آپ نے تکثیر کر دیا، کثرت بیان کر دیا، آپ نے تعدد لے آئے ذات حق تعالیٰ کے اندر، ترکیب لے آئے ذات حق تعالیٰ کے اندر۔ خب یہ اسی وجہ سے ہے کہ ذات انسان کے لیے یا کسی بھی ما سوا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے ذات قابل شناخت نہیں ہے، یہ ممنوع علاقہ سمجھ لیں۔ معرفت کے لحاظ سے غیر اللہ کے لیے ممنوع منطقہ ہے۔ یحذرکم اللہ نفسہ، جس طرح قرآن کریم کی آیت کی تفسیر یا تعویل کی گئی ہے اس آیہ کریمہ کے اندر، یحذرکم اللہ نفسہ، یعنی اللہ نے تمہیں منع کر دیا، روک لیا ہے اپنے نفس حریم ذات، اپنی حقیقت کے قریب آنے سے سب کو خدا نے روک لیا۔ وہ حقیقت خود اللہ کی ذات پر ہی منکشف ہے، غیر اللہ پر منکشف نہیں ہے، بس اس کی نہ توصیف کر سکتا ہے نہ اس کی انسان صفت بیان کر سکتا ہے۔ لیکن صفات الہیہ قابل شناخت ہیں، یہ آزاد علاقہ ہے، اور یہ معرفت انسانوں کے لیے اس کے ابواب کھلے ہوئے ہیں صفات الہیہ کے، اور یہاں تک انسان کی رسائی ہے۔ پھر ان صفات سے انسان ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان صفات کی معرفت سے، یہی معرفت ذات ہے، یعنی وہ ذات جو ان صفات سے متصف ہے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ پس لفظ اللہ یہاں پر مراد ذات خدا ہے، استعمال اللہ کا لفظ یہ صفت ہے قواعد کے اعتبار سے، لیکن یہ وہ صفت ہے جو دیگر اوصاف کی طرح استعمال نہیں ہوئی، وصف بن کر استعمال نہیں ہوئی، موصوف بن کر یہ وصف استعمال کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے مراد ہمیشہ ذات حق تعالی ہے۔ اللہ کے نام سے آغاز ہوتا ہے قرآن کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، یعنی وہ ذات جو جس کے اوپر لفظ شریف اللہ رہنمائی کر رہا ہے انسان کی، یا اشارہ جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اس ذات کے نام سے
آغاز ہو رہا ہے ہدایت خداوند تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ کے نام سے آغاز ہو رہا ہے، یہ اقرار، یہ معرفت انسان کی، اور یہ اظہار کیوں کرے انسان، کیوں انسان کی ہدایت کا آغاز اس جملے سے ہو رہا ہے، بسم اللہ سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ حقیقت ایسے ہی ہے، بعد میں انشاءاللہ آیات کریمہ میں وضاحت ہو جائے گی کہ تکوینی طور پر ہم تو ابھی تعلیم کے مرحلے میں، سمجھ فہم کے مرحلے میں ہیں، اور فہم میں آغاز اللہ سے یہ ضروری ہے، بنیاد یہی ہے۔ آپ کے معرفت کی، علم کی، تعلیم کی بنیاد یہی ہونا چاہیے۔ جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے اسی مذکورہ خطبے میں جو پہلے اشارہ ہوا، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا توحیدی اور بہت عالی شان خطبہ ہے، رموز توحید جو اس خطبے کے اندر ہیں کہیں اور کسی اور متن کے اندر موجود نہیں ہیں، بہت لطائف و ظرائف اس خطبہ شریفہ کے اندر ہیں۔ جس سطح کی توحید ہے، ہم بڑے بڑے عرفاء و موحدین کے کلام کو بھی اگر اس خطبے کے سامنے رکھیں تو وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، جو مقام توحید میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے۔ اس خطبے میں حمد و ثناء الہی کے بعد جب باقاعدہ توحید کی تشریح کی جاتی ہے تو پہلا جملہ یہ ہے، اول الدین معرفتہ، اول دین، آغاز دین، شروع دین معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ دین یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی دین ہم معرفت اللہ سے شروع نہ کریں، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، تو وہ دین نہیں ہوگا، وہ کوئی اور چیز ہے، کوئی علم ہوگا انسان کے لیے۔ دین اگر انسان نے سمجھنا ہے تو وہ معرفت خدا سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں معرفت خدا سے شروع ہوتا ہے؟ چونکہ دین کی جو تشکیل ہے وہ اللہ کی ذات سے شروع ہوتی ہے، چونکہ دین اللہ کی جانب سے، دین اس منشور کو کہتے ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، خالق انسان نے، رب انسان نے، مالک انسان نے انسان کے لیے ترتیب دیا ہے۔ بس مبدا دین کا اللہ کی ذات ہے، اور دین کو جب شروع کیا جائے پڑھنا تو مبدا سے شروع کیا جائے، نہ کہ وسط سے شروع کیا جائے یا انتہا سے شروع کیا جائے کہ الٹ ہو جائے گا دین۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، جب دین کی پہچان معرفت سے، اللہ کی معرفت سے نہیں ہوئی، وہ دین آج خود بجائے خود ایک بے دینی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس کے اندر شرک و کفر سرایت کر گیا ہے، اس کے اندر التقاط آ گیا ہے، اس کے اندر صرف نام دین کا رہ گیا ہے، باقی دین کی کوئی خصوصیت، کوئی رکن اور کوئی صفت اس کے اندر نظر نہیں آتی، چونکہ اس کا آغاز اللہ کی معرفت سے نہیں ہوا۔ اور دین کی ابتدا کیوں اللہ کی ذات سے ہے؟ یعنی دین کی معرفت کی ابتدا اللہ سے کریں آپ، اول الدین معرفتہ، دین جو انسان کے لیے ہے اس کا آغاز معرفت خدا سے ہے۔ کیوں معرفت خدا سے ہے؟ چونکہ دین کا آغاز خدا کی جانب سے ہے، دین کی بنیاد، دین کا مبدا خدا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کی ذات کیوں دین کا مبدا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات اس کائنات کا مبدا ہے، نظام ہستی کا مبدا ہے۔ آغاز اللہ ہی سے ہے، ہر چیز کا مبدا کل شے ہے، ابتدا ہر شے کی اللہ سے ہے۔ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اللہ کی ابتدا نہیں ہے سے مراد یعنی وہاں ابتدا آپ فرض نہیں کر سکتے، لحاظ نہیں کر سکتے۔ ذات خدا ایسے ہے، اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ ابتدا نہیں ہے، اس ہستی کی ابتدا نہیں ہے ذات کی، لیکن باقی ہر چیز کی ابتدا ہے، اور ہر چیز کی ابتدا و آغاز اللہ سے ہے۔ تکوینی طور پر ہر چیز کا آغاز اللہ ہے، ہر چیز کا آغاز اللہ سے ہوتا ہے، چونکہ اللہ مبدا ہے ہستی کے لیے، آغاز ہے ہستی کے لیے۔ ہستی شروع ہی اللہ سے ہوتی ہے، اللہ سے پہلے یا ہٹ کر خدا سے
ہستی کا کوئی تصور نہیں ہے، کائنات کا کوئی تصور نہیں ہے، کسی موجود کا، کسی مخلوق کا اللہ کی مبدئیت کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ محض ایک توہم ہے، اگر انسان کر لے، توہم کر لے کہ ایک چیز ایسی لحاظ کر لے جو خدا سے نہیں ہے، تو یہ توہم میں ہو سکتی ہے، یہ کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ چونکہ مبدأ نظام ہستی اللہ کی ذات ہے، آغاز ہستی کا اللہ کی جانب سے ہے۔ بعد میں ہم اسماء شریفہ اللہ تعالیٰ کے جب دیکھیں گے سورہ حدید و دیگر آیات میں، تو وہاں پر صراحت ہے کہ ہوول اول، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک وصف یا اسماء میں سے ایک اسم شریف اول ہے۔ جس طرح ابھی ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جیسے خداوند متعال، یہ اللہ کے فارسی ناموں میں سے ہے خدا۔ اور عربی نام جو اللہ تعالیٰ کے ہم یاد کرتے ہیں، ذات واحد، وحدہ لا شریک، یہ واحد اللہ کے اسماء میں سے ہے، احد اللہ کے اسماء میں سے ہے۔ اسی طرح اول بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ اس لیے بعض مؤلفین، بعض مصنفین کی کتابوں میں، تحریروں میں، وہ خداوند متعال یا اللہ تعالیٰ یا ذات واحد وحدہ لا شریک کے بجائے وہ کہتے ہیں اول تعالی یعنی حق، ذات خداوند تبارک و تعالیٰ، کہ یہ اسم اللہ تعالیٰ کا خداوند تبارک و تعالیٰ کی مبدئیت پر دلالت کرتا ہے کہ آغاز ہر چیز کا اللہ کی ذات سے ہے۔ پس نظام ہستی کا آغاز اللہ سے ہے، خلقت کا آغاز اللہ سے ہے، کائنات کا آغاز اللہ سے ہے، موجودات کا آغاز اللہ سے ہے، جو کچھ ما فی السماء والارض جو کچھ بھی ہے وہ سب کا آغاز اللہ سے ہے۔ اس لیے دین کا مبدا بھی اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح انسان کا آغاز اللہ سے ہے، اسی طرح انسان کے لیے جو منشور اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس کا آغاز بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور جب معرفت دین، تعلیم دین شروع ہوتی ہے تو اس تعلیم کا آغاز بھی اللہ سے ہو، تاکہ مطابقت ہو جائے، تعلیم دین کے مطابق ہو جائے، دین نظام ہستی کے مطابق ہو جائے، نظام ہستی اس حقیقت کے مطابق ہو جائے، یعنی ہر چیز کی مبدئیت اور آغاز اللہ کی ذات ہے۔ جیسا کہ پھر آگے بات آئے گی کہ ہوول آخر، منتہا بھی اللہ کی ذات ہے، یعنی یہ سب اختتام، انجام، رجوع، معال، بازگشت بھی اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ جہاں سے حقائق شروع ہوئے ہیں وہیں پہ ان کو لوٹنا بھی ہے، وہیں پہ ان کو پلٹنا بھی ہے۔ اور یہ آیہ کریمہ جو عموماً مومنین پڑھتے ہیں، آیہ استرجاع کے نام سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیا اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم جس مبدا سے آئے ہیں اسی مبدا کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں، وہی منتہا ہے، اسی کی طرف امور کی سیرورت ہے، اسی کی جانب امور کا معال ہے، اسی کی جانب بازگشت ہے، اسی کی جانب حقائق کا پلٹنا ہے۔ یعنی تمام نظام ہستی کے حقائق در حقیقت پلٹ رہے ہیں، حالت رجوع میں ہیں۔ یہ پورا نظام ہستی رجوع کی حالت میں ہے، رجوع کر رہا ہے۔ کدھر رجوع کر رہا ہے؟ جہاں سے آیا تھا، جس مبدا سے شروع ہوا اسی مبدا کی طرف پلٹ کے جا رہا ہے۔ لیکن اس دوران پلٹنے میں، یہ سفر جو اس نے پلٹنے کا کرنا ہے، انجام دینا ہے، اس کے بیچ میں آداب ہیں۔ ہدایت اسی پلٹنے کی رہنمائی کا نام ہدایت ہے کہ کیسے پلٹنا ہے۔ تکوینی ہدایت تمام موجودات کے لیے ہے، تکوینی و تشریعی دونوں۔ یہ ہدایت، یہ پلس ہدایت، یہ انسان کے لیے ہے، دوہری ہدایت۔ سنگل ہدایت صرف موجودات تکوینی کے لیے ہے، لیکن انسان کے لیے دو ہدایات ہیں، اس رجوع و بازگشت کے لیے، پلٹنے کے لیے۔ خوب، پس آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہو جائے گا، آغاز، ابتدا، شروع اللہ کے نام سے۔ اللہ یعنی ذات، اس ذات مبدأ ہستی کے نام سے
ہدایت کا، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ بعد میں عرض ہوگا کہ یہ ہمیں ہدایت ہے کہ آپ بھی جو کام کرو تو اس کو بسم اللہ سے ہی شروع کرو، جس طرح اللہ نے قرآن آغاز کیا ہے، ہدایت کا آغاز کیا بسم اللہ سے، خود اللہ نے، اللہ کی ذات نے، اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کو بھی حکم ہے، انسانوں کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی ایسا ہی کرو، آپ بھی اپنی ہر چیز کا، ہر کام کا آغاز اسی نام سے کرو۔ کیوں اس نام سے کرو؟ تاکہ مطابقت ہو جائے آپ کے کام کی دین کے ساتھ، اور دین کی مطابقت ہو جائے نظام ہستی کے ساتھ، اور نظام ہستی کی مطابقت ہو جائے ذات حق تعالیٰ کے مبدئیت کے ساتھ، اس آغاز کے ساتھ۔ لہٰذا اس لیے کہا تھا کہ یہ صرف برکت نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ سے شروع کرو۔ عموماً ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، وہ بچہ پوچھتا ہے کیوں بسم اللہ کیوں پڑھ کے کھاؤں؟ ہم جواب دیتے ہیں اس لیے کہ کم نہ پڑ جائے، تو وہ کہتے ہیں ذرا زیادہ پکا دو۔ اب بسم اللہ کے ذریعے آپ پیٹ بھرنا چاہتے ہو، یا بسم اللہ کے ذریعے کھانے کی مقدار بڑھانا چاہتے ہو، تو اس کے بجائے میٹیریل زیادہ ڈال دو، ایک کے بجائے 2 دیگ پکا دیتے آپ، تو بسم اللہ کا کام ہو جاتا۔ یعنی شروع سے ہم جب کہتے ہیں بسم اللہ سے کھانا شروع کرو کہ برکت آئے گی، یہیں سے بسم اللہ کو ہم بالکل خراب کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ سے کھانا شروع کرو، کیونکہ کھانا آپ ایک کام کا آغاز کر رہے ہو، یہ لقمہ جو کھا رہے ہو، منہ میں ڈال رہے ہو، اس کے تناول کا کام اللہ کے نام سے شروع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لقمہ بھی اللہ کے نام سے ہی تشکیل پایا ہے، مبدئیت اسی ذات کی ہے، آغاز وہیں سے ہوا ہے اس کا، اور جس نظام کا یہ لقمہ ہے، جس کا جز ہے یہ نظام، جس کائنات کا، وہ کائنات بھی اسی سے شروع ہوئی ہے، بس تم بھی اسی کے نام سے شروع کرو، چونکہ اسی کے نام سے سب ہو رہا ہے، انجام پا رہا ہے، اسی کے نام پر آغاز ہو رہا ہے۔ بس اول الدین معرفت ہو، اول آغاز دین کی معرفت کا خدا کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یہ ذات اللہ کی ذات جس کو مبدئیت حاصل ہے تکوین میں بھی اور تشریح میں بھی، انسان کے دستور میں بھی اس کو مبدئیت بنانا ضروری ہے۔ یعنی اصل ہدف، چونکہ اب یہ بسم اللہ، اللہ کا نام ہدایت کے منشور کے اندر آ گیا ہے، ظاہر منشور میں ہدایت کا ذکر، اور علوم میں یعنی اللہ کے نام کا ذکر ہدایت کے منشور میں، آئین میں۔ مثال اس کو میں دیتا ہوں، مثلا جغرافیہ، آپ علم جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، اس علم جغرافیہ میں پاکستان کا بار بار نام آتا ہے، پاکستان کا جغرافیہ اگر پڑھ رہے ہیں، یا کسی اور ملک کا اگر پڑھ رہے ہیں، ایشیا کا جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، ایشیا کا بار بار نام آتا ہے، یورپ کا بار بار نام آتا ہے علم جغرافیہ میں۔ اور دوسری مرتبہ آپ پاکستان کا یا ہندوستان کا یا کسی اور تیسرے ملک کا آئین پڑھ رہے ہیں، اور اس آئین میں بھی بار بار اس ملک کا نام تکرار ہو رہا ہے، علم جغرافیہ میں بھی اس کا نام آ رہا ہے۔ یا تاریخ پڑھ رہے ہیں مثلا کہ یہ ملک بنا کب، یہ ملک آغاز کب ہوا، اس ملک کی تاریخ کیا، اس پر حکومت کس نے کی ہے، کتنے حکمران اس پہ آئے ہیں، گزرے ہیں، بادشاہ، یہ آپ لحاظ کر رہے ہیں کہ علم کے اندر، اور ایک دفعہ یہ لحاظ کر رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے دستور و آئین بنایا گیا ہے، اس آئین میں بھی ملک کا نام بار بار آتا ہے۔ یہ دونوں جگہ پر استعمال ہے ملک کا، علم جغرافیہ میں اور آئین کے اندر، ان دونوں میں ملک کا نام کا ذکر یکساں حیثیت نہیں رکھتا۔ یوں نہیں ہے کہ جس غرض سے جغرافیہ میں پاکستان کا لفظ ہو رہا ہے، جیسے مطالعہ پاکستان ہے، مثلا ہم پاکستان کے اندر رائج 2 چیزوں کی مثال دیتے ہیں، البتہ دونوں عملاً متروک ہیں، رائج نہیں ہے اس وقت۔ مطالعہ پاکستان نام کی چیز فقط استاد کی مہربانی سے نمبر ملتے ہیں، ورنہ تعلیم کتاب ہوتے ہوئے، لازمی سبجیکٹ ہوتے ہوئے بھی عملاً کسی پاکستانی کو مطالعہ پاکستان کا استاد ہو، پروفیسر ہو، بورڈ ایجوکیشن کا ہو، اس کا چیئرمین ہو، وزیر تعلیم کا ہو، اس کو بھی مطالعہ پاکستان کا کچھ سوال پوچھ لیں، اسے معلوم
نہیں ہے، لیکن نمبر لے کے سارے پاس کر لیتے ہیں، عملاً متروک ہے یہ علم۔ دوسرا، اس سے بھی زیادہ مظلومیت کا شکار آئین پاکستان ہے کہ اس کی تو کسی پاکستانی کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ مسودہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی موجود ہے ملک کے اندر، اور اس کے اندر لوگوں کے حقوق، طرز حکمرانی، فرائض، وظائف، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ چونکہ متروک ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں، آپ فرضی مثال اس کو سمجھ لیں کہ مطالعہ پاکستان ہے، اس کے اندر بھی پاکستان پاکستان تکرار ہوتا ہے، اور آئین پاکستان میں بھی پاکستان پاکستان تکرار ہو رہا ہے۔ اور یہی کسی اور ملک کی مثال لے لیں، ہندوستان کی مثال لے لیں، بنگلہ دیش ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، چین ہے، کوئی مسلم یا غیر مسلم ملک، سب کی مثال بن سکتی ہے کہ دو جگہ پر اس کا نام آتا ہے، ایک اس کے تاریخ میں، اس کے مطالعہ میں، اور دوسرا اس کے آئین میں۔ جب آئین میں اس ملک کا نام آتا ہے، وہاں پر یہ نام کسی اور غرض کے لیے آیا ہے، اور جب علم کے اندر یہ نام آتا ہے، یہ نام کسی اور غرض کے لیے آیا ہے۔ مثلا علم کے اندر اگر نام آیا ہے تو آپ کو اس ملک کے بارے میں کوئی بات سمجھنی ہے، جاننی ہے، تاریخ کی بات یا جغرافیہ کی بات، آپ نے اس ملک سے متعلق آگاہی حاصل کرنی ہے۔ لیکن جب آئین کے اندر اس ملک کا نام آیا ہے تو وہاں آگاہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو ملک کے بارے میں یہ چیز جاننا ضروری ہے۔ آئین کے اندر کسی جگہ بھی اس ملک کا نام معرفت کے لیے، معلومات کے لیے، آگاہی کے لیے نہیں آتا، بلکہ کس کے لیے آتا ہے؟ عملی ضابطے کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کا آئین کے اندر پاکستان کا، مثلاً پاکستانی شہری پاکستان کے وفادار ہوں گے۔ اب یہاں پر جو پاکستان کا وقت نام آیا ہے، یہ معرفت کے لیے نہیں ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو پاکستان کا حدود اربع، پاکستان کی جمعیت، پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ وفا اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ ملک اس دستور میں، اس فرد کے لیے جو اس ملک کے اندر رہتا ہے، اس آئین اور دستور میں اس فرد کا وظیفہ، فریضہ، عملی فریضہ متعین کر رہے ملک کے لیے کہ اس نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے اور ملک کے لیے کیا نہیں کرنا۔ اپنے ملک کے لیے اس کا وظیفہ مشخص ہو رہا ہے کہ جو یہ کام کرے اس کے ملک کے مفاد میں ہو، اور جو یہ کام کرے دیکھے کہ اس کے ملک کے ضرر میں نہ ہو، ملک کے نقصان میں نہ ہو۔ اس لیے آئین اور دستور میں جب یہ نام آتا ہے، شہریوں کا وظیفہ و فریضہ متعین کرنے کے لیے آتا ہے، ملک کی بابت، ملک کی نسبت۔ اس لیے نہیں آتا کہ اتنی دفعہ نام تکرار ہو تو آپ کو برکت ہو جائے گی، مثلا اتنی دفعہ روزانہ پاکستان کا نام لو برکت آ جائے گی، نہ، یہ آئین کے اندر اس کا ذکر خیر و برکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وظیفہ اور دستور کے طور پر ہے، ذمہ داری کے طور پر ہے، اس ذمہ داری کے محرک کے طور پر ہے، یا اس ذمہ داری کے مقصود کے طور پر ہے کہ آپ کے کام کا حاصل اس ملک کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم دستور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس دستور کی کتاب کے پہلی سطر میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس منشور کا آغاز، اس دستور کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے نام سے ہونے کا مطلب کیا ہے دستور کی پہلی کتاب؟ اس لیے کہ یہ دستور جن لوگوں کے لیے ہے، ان کے ہر عمل کا آغاز بھی اسی نام سے ہو، کہ جب دستور ان کا اس نام سے شروع ہو رہا ہے تو اس دستور کے اندر جو تفصیل آئے گی، جو جزیات آئیں گی، جو قدم بے قدم انہوں نے انجام دینا ہے، وہ بھی سارا اسی نام کے محور میں انجام پائے، اسی نام سے اسی کے آغاز ہو، اور اسی کے لیے یہ سب کچھ ہو، اسی نام پر منتہی ہو، اس دستور کے پیروکاروں کا ہر کام بھی اسی نام سے ہو۔ اس لیے روایات کے اندر حکم ہے کہ آپ بھی جب کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کرو۔ اگر بسم اللہ سے آغاز نہیں کیا تو دینی کام نہیں کیا، آپ نے دین کا کام نہیں کیا، آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کے اوپر کوئی ٹائٹل نہیں ہے، آپ نے فلاحی کام کیا ہے،
آپ نے رفاہی کام کیا ہے، آپ نے کوئی خدمت کی ہے، کوئی سروس دی ہے، کوئی اور ٹائٹل اس کے اوپر جچتا ہے، لیکن دینی عمل نہیں جچتا اس کے اوپر. کیوں کہ اس کام کا مبدا، دین کا مبدا کے نام پر شروع ہی نہیں ہوا. یہ کام مثلا جس طرح بعض لوگ ہیں نا انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اچھا کام ہے، بہترین کام ہے، اور اسے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے. انسانیت کی خدمت کے جذبے سے کام کریں. کر دیا آپ نے کام، بہت اچھا کام کر لیا، لیکن یہ دینی کام شمار نہیں ہوا. کیوں کہ اس کام کا آغاز آپ نے مبدأ انسان سے نہیں کیا. جس انسان کی خدمت کر رہے ہو اور جس انسان کے لیے یہ وسائل پیش کر رہے ہو، نہ ان وسائل کا مبدأ ذکر ہوا ہے اس میں، نہ جس انسان کی خدمت کر رہے ہو اس انسان کے مبدأ کا اس میں ذکر ہوا ہے. اگر اسی کام کو آپ مبدأ انسان اور مبدأ وسائل توفیقات کے مبدأ کے نام کے اوپر ذکر کرو تو یہی آپ کی عبادت اور یہی آپ کا دینی عمل اور ذمہ داری شمار ہو جائے گی. آپ کام تو کر، مثلا کفار بھی کام کر رہے ہیں اور مسلمان بھی کام کر رہے ہیں. مومن اور غیر مومن کے عمل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کا عمل منقطع الاول ہے. آغاز اس کے عمل کا اس ہستی سے نہیں ہوتا جو اصل جس کو آغاز و اولیت حاصل ہے. اس نے اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیا ہے. مثلا اس کی جگہ انسانیت کو رکھ لیا ہے، اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیا ہے، اس کی جگہ اپنا خاندان رکھ لیا ہے، اس کی جگہ اس نے کوئی اور اجر اور پاداش کو رکھ لیا ہے. لہٰذا اللہ کی خاطر یا اللہ کے لیے یا اللہ کے نام پر یہ کام نہ ہونا اس کام کو منقطع کر دیتا ہے. مثلا ایک انسان ہے پاکستان میں آ کے بڑی اچھی خدمات کرتا ہے، لیکن ان ساری خدمات میں اس کا پورا دھیان ہے کہ ان خدمات کا کوئی بھی پاکستان کے نام پر یہ خدمت انجام نہ پائے. میں یہ کام پاکستان کے نام پر نہیں کر رہا ہوں، یہ کام میں خدمت خلق کے لیے کر رہا ہوں، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کام بہت اچھا کر دیا آپ نے، رفائی فلاحی کام کر دیا ہے، لیکن اس رفائی فلاحی کام میں آپ نے اس مملکت کو شامل نہیں کیا جس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. آئین پاکستان کے لحاظ سے یہ کام روکا جا سکتا ہے، بند کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ پاکستان کے نام پر نہیں ہو رہا، پاکستان کے دستور کے مطابق نہیں ہو رہا یہ کام. اس لیے آپ بعد میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے پاکستان کی اتنی خدمت کی ہے. نہ، آپ نے خدمت میں باقاعدہ پاکستان کو کاٹ کے نظر انداز کر کے اس سرزمین کو یا قوم کے لیے جو کام کرتے ہیں، قوم کے لیے کام کرتے ہیں کسی اور عنوان سے. قوم کا بیچ میں کوئی ذکر نہیں آتا. قوم کو نہ قوم کو آغاز میں رکھتے ہیں نہ انجام میں رکھتے ہیں، ولو یہ خدمت قوم کے لیے ہے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ابھی پاکستان کے اندر امداد کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی امداد کرتے ہیں. اس امداد کا جو حاصل ہے وہ جس کے نام پر کرتے ہیں اسی کو ملتا ہے. مثلا فرض کریں کہ عوام کی حمایت ہے، اگر یہ ملک کے نام پر کیا جائے تو عوام ملک کے حامی ہو جائیں گے کہ یہ پاکستان میں ان کو یہ احترام ملا ہے، پاکستان کے نام پر ان کو عزت ملی ہے، روزگار ملا ہے، امن فراہم ہوا ہے، تو وہ پاکستان کے قدردان ہو جائیں گے. لیکن اگر انہیں یہ تاثر ملے کہ نہ، ہمیں جو امن حاصل ہے یہ تو پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو کسی اور وجہ سے ہمیں امن ملا ہوا ہے، یہ تو اس وجہ سے ہے کہ ہمارا قبیلہ بہت مضبوط ہے، یہ تو اس وجہ سے ہے کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، یہ تو اس وجہ سے ہے کہ کوئی غیر ملک ہماری پشت پر موجود ہے، اس وجہ سے ہم یہاں اس ملک کے اندر محفوظ ہیں. خوب، آپ کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ منسوب نہیں ہے آپ کے ملک اور آپ کے قوم یا کسی اور کی طرف. کہ یہ روزمرہ ہوتا ہے. مثلا ایک گھر کے اندر والد کی جانب سے اولاد کو کچھ اگر مل رہا ہو تو والد کے نام پر یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے والدین کی جانب سے ہے. اب گاڑیوں پہ دیکھتے ہیں نا آپ، لوگ لکھے ہوتے ہیں کہ یہ میری ماں کی دعا ہے،
عموماً کیری ڈبے سارے ماں کی دعا سے ملتے ہیں. اگر رکشہ لینا ہے تو باپ کی دعا چاہیے، کیری ڈبہ چاہیے تو ماں کی دعا سے کیری ڈبہ ملتا ہے. آگے جیپ ٹرک وغیرہ یہ رشوت سے یا چوری سے ملتے ہیں، ماں کی دعا سے. یعنی یہاں ٹرانسپورٹ میں لکھے ہوئے جملوں کا میں کہہ رہا ہوں قانون، نہ دین کا قانون یا نہ اخلاقیات کا قانون. یہ ٹرانسپورٹ کی ادبیات یہ تاثر دیتی ہیں کہ باپ کی دعا سے رکشے ملتے ہیں، ماں کی دعا سے کیری ڈبے ملتے ہیں. باقی اچھی گاڑیاں جو ہیں امپورٹڈ یا ملکی، وہ ساری کسی اور وجہ سے ملتی ہیں، وہ ماں باپ کی دعا سے نہیں ملتی. یہ ان جملوں سے یہ تاثر ملتا ہے. اگر فرض کریں ایک لڑکا ہے، پڑھ رہا ہے، فیس اس کی کوئی اور دیتا ہے، باپ نہیں دیتا، لباس اس کو کوئی اور دیتا ہے، تعاون اس کے ساتھ کوئی اور کرتا ہے، کوئی پڑوسی کرتا ہے، کوئی رشتہ دار کرتا ہے، کوئی اجنبی کرتا ہے، کوئی این جی او کرتی ہے، آخر یہ پڑھ کے بڑی شخصیت بن جاتا ہے. اسے اگر یہ کہیں کہ آپ نے اب آپ باپ کے لیے کیا کر رہے ہو، باپ نے آپ کے لیے کیا کیا، وہ تو کہے کہ باپ نے کچھ بھی نہیں کیا میرے لیے. نہ اس نے میری فیس دی، نہ اس نے مجھے پیسے دیے، نہ اس نے مجھے وردی دی، نہ اس نے مجھے جوتا دیا، نہ کبھی اس نے کوئی اور میری مدد کی. یہ تو دوسرے خیر لوگ، نیک لوگ کر رہے تھے. یہ تو صرف باعث بنا کہ میں پیدا ہوا ہوں، اس کے علاوہ اس نے میرا کوئی دھیان نہیں رکھا. تو ایسی صورت میں انسان کا اندرونی رجحان کدھر چلا جاتا ہے؟ اصل باپ کس کو سمجھتا ہے، یا اصل وفادار کس کے، قدردان کس کا ہوتا ہے؟ وہ یقیناً باپ کا نہیں ہوتا، وہ اسی کا ہوتا ہے جس نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا ہے. اب ہم ہیں اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، انسان، ہر انسان. ہم اپنی مثال لیں، ہم جو کام کرتے ہیں کس محرک کے ساتھ کرتے ہیں، کس کے نام پر کرتے ہیں؟ یقیناً کسی نام پر تو کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو محرک ہے وہ انا ہے، میں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا محرک انسانوں کے اندر اپنی ذات ہے، اپنا نفس ہے. بعد میں آئے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہو، من اتخذ الہہ ہوا ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں جو خواہشات کو الہ بنا لیا ہے. چونکہ جو کچھ کرتے ہیں خواہشات کی ایما پر کرتے ہیں، خواہشات کی مبدئیت سے کرتے ہیں، خواہشات کے اکسانے پہ کرتے ہیں، خواہشات کی تحریک سے کرتے ہیں. اللہ کے تحریک سے تو نہیں کرتے، اللہ کے اٹھانے سے تو نہیں کر رہے ہیں. مثلا باعث کیا ہے؟ باعث اٹھانے والا، کوئی کام کرانے والا محرک، اس کو عربی زبان میں باعث کہتے ہیں. جو بیٹھے کو اٹھا دے، باس کرے، برانگیختہ کرے. ناگہان ایک شخص بیٹھے بیٹھے اٹھ کے چلا جاتا ہے باہر، کیونکہ کال آ گئی ہے. اس کال نے اس کو اٹھایا ہے، اس فون نے اس کو اٹھایا ہے. بس یہاں باعث اٹھانے والا یہ ہے. اب ہم جو صبح و شام اٹھتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، سب حتیٰ عبادتیں، یہ کون کروا رہا ہے؟ اٹھا کون رہا ہے؟ باعث کون سی چیز ہے؟ خواہشات. اب اگر خواہشات مبعوث کرتی ہیں ہمیں، خواہشات اکساتی ہیں، خواہشات ہمارے اندر انگیخت پیدا کرتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ الہ پھر خواہشات ہیں ہماری. اس لیے قرآن کریم کا فرمان ہے رسول اللہ کو کہ کیا دیکھا ہے ایسے افراد کو جن کا الہ اور جن کے آلہہ ان کی خواہشات ہیں، ہوا و نفس ہے، ہوا و ہوس ہے ان کی. محرک اور الہ. الہ آپ کا اللہ ہے، بعد میں انحصار ثابت ہو جائے گا قرآن کریم کے اندر کہ الہ اللہ ہے، اور اللہ کے نام پر آپ نے اپنا ہر کام شروع کرنا ہے. یہ جو روایات میں دستور ہے کہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے شروع کرو، نہ صرف برکت ہے بلکہ معرفت ہے، نہ صرف برکت ہے بلکہ تدین ہے، حقیقی زندگی کا انداز ہے بسم اللہ سے شروع کرنا. اور جب سب انسانوں کو یہ یقین ہو جائے کہ مبدئیت اللہ کو حاصل ہے، ذات حق کو حاصل ہے،
نظام ہستی کا مبدا آغاز گر اللہ ہے، نظام ہستی کا آغاز اللہ سے ہے، دین کا آغاز اللہ سے ہے، جو کچھ مجھے میسر ہے اس سب کا آغاز اللہ سے ہے، تو پھر میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا آغاز کیوں اللہ سے نہ ہو؟ میں بیچ میں ہٹ کر اس قاعدے قانون سے ہٹ کر کیوں چل رہا ہوں؟ میں کیوں بیچ میں اپنی طاقتیں توانائیاں تباہ کر رہا ہوں؟ جب سب کچھ اللہ کے نام سے ہے اور اللہ کے ایجاد سے ہے اور اللہ کی عطا سے ہے، تو میرا عمل بیچ میں، میرے عمل کا آغاز کیوں اس نام سے نہ ہو اور اس ہستی سے نہ ہو اور اس سے مرتبط نہ ہو؟ صرف برکت کے لیے اللہ کا نام ہے، لیکن باعث ہم خود ہوں۔ مثلا آپ گاڑی نکالتے ہیں اور جانا ہے کہیں، آپ کو جس مقصود کے لیے جانا ہے، سفر کا آغاز کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ کسی شادی میں شرکت کے لیے، یا کسی ملاقات میں جانے کے لیے، کسی عدالتی پیشی کے لیے۔ یہ اصل باعث ہے، محرک ہے آپ کا، اس وجہ سے سفر شروع کر رہے ہیں آپ۔ لیکن راستے میں ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے، گاڑی کی خرابی سے بچنے کے لیے، سب کے لیے بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ کو انشورنس کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں، بیمے کے طور پر، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہ، بیمہ نہیں ہے، تحفظ کی ضمانت نہیں ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ در حقیقت بنیاد ہے تیرے عمل کی، تیرے فعل کی بنیاد ہے بسم اللہ، اللہ کا نام، کہ یہ کام جو کرنے، فرض کریں عدالت کی پیشی پہ جا رہے، تو یہ اللہ کی خاطر جا رہا ہے، اللہ کے لیے جا رہا ہے، چونکہ اس کے اندر دستور خدا ہے، امر الہی ہے، تیرا پورا منشور ہے قرآن، اس منشور میں تیرے روزمرہ کے لیے دستورات ہیں، وہ دستورات تیرے اللہ کی طرف سے ہیں، ان دستورات پر جب تو عمل پیرا ہو تو وہ بھی اللہ کے نام سے ہو۔ ہدایت اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے، اس ہدایت کو جب تو عملی جامہ پہنائے تو وہ بھی اللہ کے نام سے شروع ہو۔ قرآن اللہ کے نام سے ہے، قرآن کی اطاعت بھی اللہ کے نام سے ہو۔ یہ نہ ہو کہ قرآن اللہ کے نام سے شروع ہو رہے، تو اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے یہ عمل انجام دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے آغاز ہے قرآن کا، شروع ہے قرآن، شروع ہو رہا ہے، یہ ہدایت شروع ہو رہی ہے۔ خوب عرض کیا کہ اللہ، یہاں مراد اللہ سے ذات خدا ہے، اور یہ استعمالی قاعدے کے مطابق ہے، ورنہ قانون لغت کے مطابق اللہ، لفظ اللہ کسی واضح لغت نے مختص نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا ایک اپنا لغوی معنی ہے، لیکن قرآنی استعمال میں یا عرفی استعمال میں اس لفظ کو صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی استعمال کی وجہ سے بعضوں نے کہا کہ یہ علم ہو گیا ہے اللہ کی ذات کے لیے، اور بعضوں نے دلائل دیے ہیں کہ نہ، علم ہو ہی نہیں سکتا، کوئی لفظ ذات خدا کے لیے علم نہیں ہو سکتا، چونکہ علمیت کے لیے ذات کا تعین، ذات کی شناخت، ذات کی پہچان، ذات کا تصور ضروری ہے، اور جب ذات قابل تصور ہی نہیں ہے تو علم کیا معنی رکھتا ہے اس کے لیے؟ آپ کے نام آپ کے لیے علم ہیں، یعنی مختص نام، اختصاصی نام، چونکہ آپ قابل تصور ہیں۔ آپ جب اپنے بچے کا ایک نام رکھتے ہیں تو یہ نام اسی بچے کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے، جس کو اصطلاح میں، عربی قاعدے کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ اسم علم ہو گیا ہے اس شخص کے لیے، یعنی اس کی پہچان بن گیا ہے۔ علم اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ مسمى، موصوف جس کے لیے نام ہے، وہ بھی قابل تصور ہو، اس کا تصور ہو ذہن میں، جبکہ ذات کا ایسا تصور نہیں آ سکتا۔ آپ صفات کو کر سکتے ہیں تصور، لیکن ذات صفات سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی۔ اس ذات کی طرف استعمال میں لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں، ہر چند یہ بھی ترکیب کے لحاظ سے وصف ہے، لیکن یہ وصف بجائے موصوف استعمال ہوتا ہے، اس کو صفت کے طور پر کہیں بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ اب ایک بنیادی بات اس کے اندر الہ والی رہتی ہے، چونکہ اللہ الہ سے بنا ہے، جو ویسے تو اقوال مختلف ہیں کہ اللہ کس سے بنا ہے، اللہ جامد ہے، بعضوں نے کہا کہ اللہ صرف سے عربی لفظ ہی نہیں ہے، یہ اللہ
عبری لفظ ہے یا سامی لفظ ہے یا دیگر کسی لغت سے آیا ہے، یہ اقوال موجود ہیں، احتمالات علمی تحقیقات میں ان کو ملاحظہ کرنا چاہیے، لیکن قرآن فہمی میں ہدایت حاصل کرنے میں یہ اقوال مزاحم ہیں۔ ان اقوال سے انسان متحیر ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، اور درست اس کو راستہ نہیں ملتا۔ تعیین معنی قرآن کے لیے ایک قاعدہ ہے جو بعد میں زیادہ انشاءاللہ ہم تطبیقی طور پر اس قاعدے کو لاگو کریں گے تو زیادہ واضح ہوتا جائے گا۔ عملاً جب انسان قواعد تطبیق کرتا ہے تو اسی وقت قواعد کھلتے ہیں، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم الفاظ قرآن، مفردات قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے استعمالات قرآنی کو ملاحظہ کریں کہ قرآن کریم نے ان الفاظ کو کہاں استعمال کیا ہے، کن الفاظ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا ہے، ان کو کس دیگر لفظی خصوصیات کے ساتھ جوڑ کر مرتبط کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ وہ مجموعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں مراد کیا ہے قرآن کے اس استعمال کی۔ اب آگے صفات ہیں الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ رحمان الرحیم کے بارے میں علیحدہ انشاءاللہ بیان عرض ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ